اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک مسلمانوں پر نماز فرض ہے اپنے مقررہ وقتوں میں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، نماز ہمارے لیے اتنا ضروری ہے، نماز اتنا ضروری ہے کہ بغیر نماز کے ہمارے کوئی بھی دعا، کوئی بھی اچھا عمل رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضرات محترم ساری نیکیوں کی جو جڑ ہے، ساری عبادتوں کی جو بین بنیاد ہے وہ نماز ہے۔ بغیر نماز کے ہمارے کوئی بھی دعا، کوئی بھی اچھا عمل رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نیکیاں، ہمارے اچھے عمل رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں تو پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی، ہمیں نمازوں کو پڑھنا ہوگا، کیونکہ حضرات محترم نماز وہ عبادت ہے، جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز کی برکت سے پروردگار عالم ایک چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو نماز کی برکت سے اپنی بارگاہ میں مقبول عطا فرما لیا کرتا ہے۔ کیونکہ حضرات محترم غور فرمائیے، اللہ کے نبی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس انسان نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑا، ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر قضا کیا، اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے لیے 2 کڑھور 88 برس جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اندازہ لگائیے، اگر ہماری رات کو اگر ہلکی سی انگلی جو ہے وہ آگ میں جل جائے تو پوری رات ہمیں نیند نہیں آتی ہے، پوری رات ہم کروٹیں بدلتے رہتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں غور فرمائیے، یہ دنیا کی آگ کا عالم ہے، جبکہ جو جہنم کی آگ ہے وہ دنیاوی آگ سے 70 درجے زیادہ طاقتور آگ ہے۔ جب دنیا کی آگ کا عالم یہ ہے تو اس جہنم کی آگ کا عالم کیا ہوگا؟ تو پیارے اسلامی بھائیوں یہ ہمارا نازک بدن، ہمارا کمزور بدن دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا تو اس جہنم کی آگ کو برداشت کیسے کر سکتا ہے؟ تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کو پڑھیں، تاکہ پروردگار عالم ہمیں نماز کی برکت سے ہماری دنیا بھی بہتر عطا فرما دے، ہماری آخرت بھی بہتر عطا فرما دے۔ نماز کتنی ضروری ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی کے پیارے صحابی ہیں، نبی کے خلیفہ ہیں، نبی کے جانثار صحابی۔ حضرت عمر کا دور ہے، حضرت عمر کا دور ہے، عمر کا سکہ چل رہا تھا۔ تو حضرات محترم غور فرمائیے، ایک بوڑھی ضعیفہ ہے اور وہ ضعیفہ اپنے گھر کے استعمال کے لیے، اپنے کام کے لیے دکان سے تیل خرید کر لاتی ہے، اور تیل خرید کے لانے کے بعد اپنے گھر کو روانہ ہوتی ہے۔ راستے میں اچانک بوڑھی ضعیفہ کو ٹھوکر لگتی ہے، زمین پر گر جاتی ہے۔ جو اس کے برتن میں، اس کے کٹورے میں تیل تھا وہ سارا کا سارا تیل زمین پر گر جاتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں جب بوڑھی ضعیفہ کا تیل زمین پر گرتا ہے، زمین نے اس تیل کو اپنے اندر سما لیا، زمین نے اس تیل کو اپنے اندر جذب کر لیا، اس تیل کو اپنے اندر رکھ لیا۔ حضرات محترم بوڑھی ضعیفہ بڑی پریشان رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، مولا تھوڑے سے تیل کا انتظام ہوا تھا، یہ بھی زمین پر گر چکا ہے، سارا تیل میرا زمین کے اندر پہنچ چکا ہے، بڑی پریشان ہے، رونے لگی۔ اچانک یاد آیا کہ حضرت عمر کا دور ہے، حضرت عمر کا زمانہ ہے، عمر کے دور میں انصاف عمر کا بڑا مشہور ہے، چلو کیوں نہ عمر کی بارگاہ میں چلا جائے، چلو کیوں نہ عمر کی بارگاہ میں جایا جائے۔ اب بوڑھی ضعیفہ اپنا خالی برتن لے کر حضرت عمر کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، سلام عرض کیا۔ حضرت عمر نے ارشاد فرمایا، بوڑھی ضعیفہ کیسے آنا ہوا؟ عرض کرنے لگی، اے عمر، اے امیر المومنین، تمہارا انصاف بڑا مشہور ہے، میں نے سنا ہے آپ بڑا اچھا انصاف کرتے ہیں، تمہارا فیصلہ بڑا اٹل ہے، تمہارا فیصلہ پتھر کی لکیر ہے۔ اے عمر، میں اپنے گھر کے استعمال کے لیے، اپنے کام کے لیے تیل خرید کے لائی تھی، لیکن مجھے اچانک ٹھوکر لگتی ہے، میرا تیل زمین پر گر جاتا ہے، میرا سارا کا سارا تیل زمین نے اپنے اندر سما لیا ہے، سارے کا سارا تیل اپنے اندر جذب کر لیا ہے۔ اے عمر، مجھے انصاف چاہیے، مجھے میرا تیل واپس چاہیے۔
جب اتنا سنا تو حضرت عمر نے کچھ سوچا اور سوچنے کے بعد اپنی جیب سے قلم نکالا اور ایک کاغذ کا ٹکڑا لیا اور کاغذ کا ٹکڑا لینے کے بعد اس کاغذ کے ٹکڑے پہ کچھ لکھا اور لکھنے کے بعد بوڑھی ضعیفہ کے حوالے کر دیا اور بوڑھی ضعیفہ سے کہا جا اس کاغذ کے ٹکڑے کو لے جا اور جہاں تیرا تیل گرا تھا جس زمین کے حصے نے تیرا تیل پیا ہے اسی زمین کے حصے پہ یہ کاغذ کا ٹکڑا رکھ دینا۔ حضرات محترم غور فرمائیے، وہ بوڑھی ضعیفہ جو ہے اس کاغذ کے ٹکڑے کو لے کر اسی زمین کے حصے کے قریب پہنچتی ہے اور وہ کاغذ کا ٹکڑا اسی زمین کے ٹکڑے پہ رکھ دیتی ہے، اسی زمین کے حصے پہ رکھ دیتی ہے۔ جب وہ کاغذ کا ٹکڑا اس زمین پر رکھا جہاں کے تیل گرا تھا، جس زمین نے اس تیل کو اپنے اندر سمایا تھا، حضرات محترم تواریخ گواہ ہے کہ حضرت عمر کا وہ کاغذ کا ٹکڑا دیا ہوا اس بوڑھی ضعیفہ نے جب اس زمین پر رکھا، اس جگہ پر رکھا، تواریخ گواہ دیکھتے ہی دیکھتے زمین نے جو تیل اپنے اندر سمایا تھا پورا تیل باہر نکالنا شروع کر دیا، پورا تیل باہر آنا شروع ہو گیا۔ حضرت عمر کا وہ کاغذ کا ٹکڑا، بوڑھی ضعیفہ کاغذ کے ٹکڑے کو دیکھتی، کبھی زمین کے تیل کو دیکھتی۔ حضرات محترم تیل کو بوڑھی ضعیفہ نے اپنے کٹورے میں لیا اور کٹورے میں لینے کے بعد اپنے گھر نہ پہنچی، حضرت عمر کی بارگاہ میں پہنچی، حضرت عمر کے پاس پہنچی، عرض کرنے لگی حضور یہ تو بتائیے زمین کے اندر اگر پانی چلا جائے، زمین اپنے اندر پانی جذب کر لے یا کوئی تیل اپنے اندر زمین جذب کر لے تو بھلا کیسے واپس دے سکتی ہے؟ اے عمر یہ تو بتائیے آپ نے اس کاغذ کے ٹکڑے پہ ایسا کیا لکھ دیا جو زمین نے اپنے اندر سے اپنا کلیجہ چیر کر اس تیل کو باہر نکال دیا؟ اے عمر آپ نے اس ٹکڑے پہ کیا لکھا تھا؟ تو حضرات محترم حضرت عمر مسکرائے ارشاد فرمایا، اے بوڑھی ضعیفہ میں نے اس کاغذ کے ٹکڑے پر کچھ خاص نہیں لکھا تھا، صرف اتنا لکھا تھا کہ اے زمین اس بوڑھی ضعیفہ کا تیل واپس کر دے ورنہ تیرے اندر ایک بے نمازی کو دفن کیا جائے گا۔ اللہ اکبر! غور فرمائیں، دل کی کھڑکی کو کھولیں، ذہن کو کھولیں اور سوچیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ ایک زمین جو اپنے اندر اگر کسی پتلی چیز کو جذب کر لے، پانی کو اپنے اندر سما لے تو باہر نکالنا ناممکن ہو جاتا ہے، لیکن اس زمین کے حصے نے، اس زمین کے ٹکڑے نے اپنے کلیجے کو چیر کر، اپنی چھاتی کو چیر کر اس تیل کو نکالنا گوارا کر لیا، مگر اپنے اندر ایک بے نمازی کو دفن ہونا گوارا نہیں کیا۔ حضرات غور فرمائیں کہ بے نمازی سے زمین بھی پناہ مانگا کرتی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں غور فرمائیے، تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کاروبار میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں، امن و امان چاہنا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، تو پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی، ہمیں نمازوں کو پڑھنا ہوگا تاکہ نماز کی برکت سے پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف عطا فرمائے اور ہماری زندگی کو بہتر عطا فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز پنجگانہ و جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ کلمہ طیب پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا السلام علیکم۔